تو اگر ماں زندہ ہے اور سامنے ماں کے پاؤں ہوں اور وہاں پہ بندہ بوسہ دے سبحان اللہ، تو وہ پھر کیا ہوگا، کتنا اس کو اجر ملے گا اور کیا اس کے لیے کمالات ہیں۔ امام ابو اسحاق بہت بڑے امام گزرے ہیں، فقہ کے امام، حدیث کے امام، تفسیر کے امام، اور دن کے وقت یہ سارے اسباق پڑھاتے ہیں۔ ایک دن ایک شاگرد آیا، اس نے کہا حضور آج میں نے آپ کے بارے میں بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ شاگرد کہنے لگا حضور میں نے خواب دیکھا ہے رات کے وقت کہ آپ کی یہ جو داڑھی ہے نا، داڑھی، اس سے نور کے ستارے نیچے گر رہے ہیں۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام ابو اسحاق فرمانے لگے بیٹا تمہارا خواب سچا ہے، تمہارا خواب سچا ہے اور یہ حقیقت ہے، میری داڑھی میں نور کے ذرے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نے کہا حضور کیا آپ نے فرمایا میں تمہیں دن کو قرآن پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، تفسیر پڑھاتا ہوں، سبحان اللہ، رات کو جاتا ہوں اس وقت تک اپنے بستر پہ نہیں جاتا جب تک اپنی ماں کے پاؤں نہ دبا لوں۔ سبحان اللہ، اب صرف وہ غور فرمائیں جو حافظ ہونے کے بعد ماں کو منہ نہیں لگاتے ہم حافظ ہو گئے، عالم ہونے کے بعد کہتے ہیں ہم عالم ہو گئے، دولت آ گئی ماں کو لفٹ نہیں کراتے ہم بڑے امیر ہو گئے۔ انہیں توجہ دینی چاہیے، ماں ہی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ سارے خزانے تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تمہیں دن کو پڑھاؤں، قرآن حدیث اور فقہ تفسیر پڑھانے کے بعد جب رات کو گھر جاتا ہوں اپنے بستر پر اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اپنی ماں کی خدمت نہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا آج رات جب میں اپنی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا، پاؤں دباتے دباتے میں نے دیکھا میری ماں کے تلووں پہ مٹی لگی ہے، مٹی کے ذرات لگے ہیں، ریت کے ذرات لگے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ کے ساتھ انہیں جھاڑنا چاہا، اپنے پاؤں کے تلووں کو صاف، ماں کے پاؤں کے تلووں کو صاف کرنا چاہا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا میں اسے صاف کروں، لیکن اس کے بعد میرے ذہن نے کہا یہ تو وہ جگہ ہے جس کو میرے آقا نے جنت کی چوکھٹ کہا ہے، یہ تو وہ قدم ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لہذا میں نے قدموں کو جنت کی چوکھٹ سمجھ لیا، میں نے اپنی داڑھی کو جھاڑو بنا لیا، میں نے اپنی داڑھی کے ساتھ اپنے ماں کے تلووں کی مٹی جھاڑنا شروع کی۔ اپنی داڑھی کے ساتھ جب ماں کے تلووں کو میں نے صاف کیا، جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا وہ نور کے ستارے میری داڑھی سے گرنے والے میری ماں کے تلووں کی مٹی کے ذرات تھے۔ سبحان اللہ، لیکن یہ تو ان کے پاس ہے نا کہ جن کو پتا ہو بھائی ماں کا مقام کیا ہے۔ آج اولاد کو خبر ہی نہیں ہے، اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی مقام کا ماں باپ کا مقام ہوتا کیا ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب تک اولاد والدین کے پاس روپیہ پیسہ وقار ہو اس وقت تک تو اولاد کچھ نہ کچھ لالچ رکھتی ہے، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اولاد خود کمانے لگ جاتی ہے تو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اب ہم بڑے ہیں اور والدین چھوٹے ہیں۔ یاد رکھیں والدین والدین ہی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بندہ جس منصب پہ بھی پہنچ جائے باپ باپ ہی ہوتا ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا رب العالمین مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اگر یہ بندہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرا خالق مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، میں فارمولہ میں بتا دیتا ہوں تم چیک کر سکتے ہو، اللہ رب العالمین راضی ہے یا ناراض ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اگر تم نے یہ چیک کرنا ہے نا گھر جاؤ بوڑھے ماں باپ کو دیکھو، اگر تمہارا بوڑھا باپ تم سے راضی ہے اور خوش ہے میں محمد کی گارنٹی ہے اللہ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ، رضا رب فی رضا الوالد، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا رب کی رضا ہے ہی والد کی رضا میں، والد کی رضا میں، اگر والد راضی ہے رب راضی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ دولت ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو ستاتے رہتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ معاشرتی تصویر بتا رہا ہوں، اکثر والدین ہمارے پاس آ کے روتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ختم پڑھائیں جی ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، منہ تک نہیں لگاتی، یہ اولاد بگڑ کے ماں باپ کا کچھ نہیں بگاڑتی، اپنا آپ ہی بگاڑ لیتی، اپنی تباہی کرتی ہے۔ جو بندہ
دنیا میں عزت وقار اور رزق چاہتا ہو، عمر کی برکت چاہتا ہو، حضور نے فرمایا والدین کی خدمت کرے. اور جو بندہ دنیا کے زندگی میں ذلت کا ٹوک گلے میں ڈالنا چاہتا ہو، وہ پھر والدین کی نافرمانی پہ اتر جاتا ہے. وہ دنیا میں بھی ذلت دیکھتا ہے، آخرت میں بھی دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکی ماں نہیں، دودھ پلانے والی ماں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی نا تو حضور کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد اپنی چادر مبارک اتاری اور زمین پہ بچھا دی اور اس عورت کو وہاں بٹھایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ عورت، یہ بوڑھی عورت، یہ کون ہے جس کے لیے آپ نے اتنی عزت افزائی فرمائی ہے، اتنی شفقت فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ میری وہ ماں ہے جس کے سینے سے اللہ نے مجھے رزق دیا ہے. سبحان اللہ. تو اگر دودھ پلانے والی ماں آئے اور حضور یہ عزت افزائی فرمائیں تو جن کی مائیں زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھیں، جن کی چلی گئی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں. سبحان قبر پہ حاضری دینے سے یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ہر جمعے کو جو اولاد اپنے والدین کی قبر پہ جاتی ہے، والد کی قبر پہ جائے، والدہ کی قبر پہ جائے یا دونوں کی قبر پہ جائے، ہر جمعے کو جو اولاد حاضری دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور والدین کے لیے ایصال ثواب. آج تو یہ بھی معاشرہ ہو چکا ہے بھائی والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے. ہم